الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام بالتحیۃ والاکرام علی اباء الحسین و بناء الحسین و اولاد الحسین و اجداء الحسین و انصار الحسین و اصحاب الحسین ولعنۃ اللہ علیہ من اجمعین اذا قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال الحکیم القرآن الکریم ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الذی جعل من المتمسکین بولایتہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب خصوصاً علی سیدنا الغوث العظم امین المقیم خصوصاً علی مجالسکم بأن فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا واجمعین خصوصاً علی مجالسکم سلطان الکربلاء علیہ الصلوۃ والسلام خصوصاً علی مجالسکم سلطان الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اما بعد فقد قال الحکیم القرآن المجید ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعجل فرجہ. ایک بار بلند آواز میں درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعجل فرجہ. آپ تمامی حضرات سے میں تہہ دل سے میں شکر گزار ہوں کہ آپ تمامی حضرات خواتین حضرات مجلس اعضاء میں میرے گھر میں تشریف فرمائی ہیں. اس کے لیے بہت بہت شکریہ. اور اس دعوت کو دین کے حق کے دعوت کو قبول کرنے کے لیے بہت شکریہ. یوں تو ہم لوگ بہت سی دعوتیں شامل ہوتے ہیں دعوتوں میں، لیکن یہ جو دعوت ہے یہ دین کی حق کی سب سے بڑی دعوت ہے. ذکر اعضاء ذکر اعضاء. اور آج میں نے آپ لوگوں کو یہاں صرف رلانے کے لیے بلایا ہے، کیونکہ مولا حسین پر جس نے آنسو بہایا اس نے صرف آنسو نہیں بہایا، اس کے بدلے اسے اجر بھی عطا ہوتا ہے. یہ سیدۃ النساء العالمین سیدہ فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا واجمعین کی دعا ہے کہ جو کوئی بھی میرے حسین پر روئے گا، جو کوئی بھی کہیں بھی میرے حسین کی شہادت پر، میرے حسین کی مصیبت پر، میرے حسین کی غربت پر جو کوئی بھی روئے گا، میں زہرا اس کے لیے مغفرت کی دعا بنوں گی. اس کے ایک ایک آنسو میں اسے اپنے آنچل میں سمیٹوں گی. میں ہمیشہ ذکر کرتی ہوں اور آج میں پھر ذکر کر رہی ہوں. اور وہ آنسو بی بی فرماتی ہے، اور وہ آنسو میں کل روز محشر اس کے لیے شفاعت کا ذریعہ بنا دوں گی. روز محشر جب میزان عمل جب تولا جائے گا میزان پر، تو جو کوئی بھی میرے حسین پر، میرے لخت جگر میرے بیٹے حسین پر جو روئے گا، جو گریا کرے گا، اس کے لیے میں اسے جنت کے باب سے لے کر جنت کے باغ میں داخل کروں گی. اور اس وقت تک میں ہر ایک اپنے نانا جان کے ایک ایک امتی کو میں اس وقت تک داخل نہیں کر دیتی تب تک میں فاطمہ جنت میں داخل نہیں ہوں گی. یہ بیوی نے ارشاد فرمایا ہے. اس سنت والجماعت کی تمام تر کتابوں میں آ چکا ہے، متواتر حدیث ہے، بہت ساری کتاب میں آ چکا ہے، آپ لوگ تحقیق کر سکتے ہیں. بہرحال تو میں یہی کہہ رہی تھی، آج میں نے آپ لوگوں کو صرف رلانے کے لیے بلایا ہے تاکہ، اور یہی ایک ایسا اجرت ہے، یہی ایک ایسا اجر ہے جو ہمیں تا قیامت تک باقی رکھے گا. تو بہرحال، اور یہ رونا تو بے شک سنت رسول اللہ ہے. جب میں مختصر میں بیان کروں گی، اس کے بعد میں جناب علی اکبر کی شہادت پر میں پلٹوں گی کہ میرے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک بار درود پڑھ لے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وسلم. جب میرے رسول اللہ کے پاس جبریل امین جب اس دنیا میں تشریف لائے، میرے مولا حسین، اس وقت جبریل امین آئے، مبارکباد تو دیا، بہت خوش ہوئے رسول اللہ
बहुत खुश हुए. मुबारकबाद देने के बाद उन्होंने अपने लख्ते जिगर बेटे रसूलुल्लाह के बेटे लख्ते जिगर नवासे की शहादत के बारे में इरशाद फरमा दिया और वो काफी रोने लगे, ज़ारो कत्तार रोने लगे मेरे रसूलुल्लाह. जब मेरे रसूलुल्लाह रोया करते थे तो मानो जमीन और आसमान लरज जाते थे, और जब मेरे रसूलुल्लाह जब खुश हुआ करते थे तो बेशक कलियां खिलती थी. सुना है ना आप लोगों ने, बंजर जमीन पर रौनक आ जाती थी, चहल पहल शुरू हो जाते थे. ये मेरे रसूलुल्लाह की करीनी है कि आज हम सबों को ये आज़ादारी नसीब हुई. बहरहाल रसूलुल्लाह के पास जिब्रील आमीन आकर इरशाद फरमाते हैं कि कल आप ही की उम्मत, आप ही के मोहब्बत बेटे, मरकज बेटे, जो आपके जो बेटे हैं नवासा हुसैन, कल 10 मुहर्रमुल हराम को आपके बेटे हुसैन को अर्ज़े करबला में, मख्तल की सरजमीन में बेरहमी से लोग कत्ल कर देंगे. आप ही की उम्मत क्या गुजरेगी जब एक बाप के दिल पर एक बेटे की चलती हुई छुरी, जब ये सिर्फ कहा गया है, क्या गुजरेगी. आप तमामी हजरात, मेरी ज्यादातर माएँ बैठी हुई हैं, आप लोग बेहतर बता सकती हैं कि आप अपने बेटे पर जरा सी मुसीबत आ जाती है या जरा सी उन्हें कुछ खरोच आ जाती है तो आप कहती हैं कि चलो बेटा डॉक्टर के पास. हकीकत है या नहीं? लेकिन उस वक्त सोचिए मेरे मौला हुसैन जब मख्तल में तपती हुई रेत में मेरे मौला हुसैन को बेरहमी से कत्ल कर दिया, ना हक कत्ल कर दिया गया. बेशक शहीद तो फरमाए, शहीद तो नोश फरमाया उन्होंने, लेकिन ना हक कत्ल कर दिया गया. मेरे मौला हुसैन तो उम्मत की इस्लाह के लिए गए थे, जंग करने नहीं गए थे. लोग कहते हैं ना आज नौजुबिल्लाह कि 2 शहजादों की जंग है. यजीद कहाँ से शहजादा हो गया? उस मलून ने तो मेरे मौला हुसैन के खानवादों पर जुल्म किया है. उसने पानी बंद किया है. जब किसी को गहरी प्यास लगती है तो हम उसे बॉटल क्या पूरा जार लाकर रख देते हैं. रखते या नहीं रखते? कहा लो पियो. लेकिन मेरे मौला हुसैन को कल लोगों ने एक बूंद पानी तक नहीं दिया, उन पर पानी बंद कर दिया गया. जिनके बाबा शाफिए महशर, जिनके बाबा साकिए कौसर, जिनकी अम्मा शबाबी अहलल जन्ना, जन्नती औरतों की सरदारा हैं, जिनके भाई जन्नती मर्दों के सरदार हैं, उन पर पानी बंद कर दिया गया. ये कहां तक की मलूनियत थी. तो जब जिब्रील आमीन आए, उन्होंने सुनाया और वो काफी ज़ारो कत्तार वो रोने लगे मेरे रसूलुल्लाह, ज़ारो कत्तार. रावियों ने लिखा है कि जब जिब्रील आमीन आए, जब उन्होंने मौला हुसैन की शहादत बयान की, कहा 7 दफा मेरे रसूलुल्लाह इस तरह से रोए कि मानो कयामत आ गई हो. इस तरह से उन्होंने रोया, इस तरह से गिरिया किया. तो आज अगर हम रोते हैं तो हम सुन्नते रसूलुल्लाह अदा करते हैं. फातिमा ज़हरा ने इरशाद फरमा दिया कि जो मेरे हुसैन पर रोएगा, जी जो मेरे हुसैन पर रोएगा वो उसका उजरत मैं दूंगी, अपने हाथों से दूंगी. तो रोना तो बीबी ने फरमाया, तो अगर हम रोते हैं तो बेशक हम अपने लिए रहमी करते हैं, अपने ऊपर रहमत करते हैं, अपने ऊपर रहम की नजर करते हैं कि हम रो रहे हैं मौला हुसैन के लिए. और आज ये वक्त आ चुका है, 61 हिजरी में मेरे मौला हुसैन को बहुत अजियत दी गई. रसूलुल्लाह अपने कमरे में इस तरह से रो रहे थे, सिसकियां लेकर रो रहे थे. एक छोटा बच्चा या कोई भी सिसकियां लेकर जब रोता है, सिसक कर आवाज निकलती है, उस तरह से मेरे रसूलुल्लाह ने रोया. तो उम्मे सलमा आती है, उम्मुल मोमिनीन, वो आकर इरशाद फरमाती है, या रसूलुल्लाह मा युबकिका, या रसूलुल्लाह आप रो क्यों रहे हैं, क्या हुआ? तो रसूलुल्लाह ने रोते रोते अपने आंसू पोंछे और फरमाया कि ए उम्मे सलमा, अतानी जिब्राइल व खबरनी अन्नबनी अल हुसैन युक्तलु बादी मिन बाद अर्ज़े करबला युक्तलु बादु इज़ा तहव्वलत हाज़िहि तुरबतु दमन फ़ालमी अन्नबनी क़द क़ूतिला. जब ये कहना था कद क़ूतिला, यानी मेरे कल जिब्रील आया था अभी उम्मे सलमा,
ابھی ابھی جبریل آیا تھا اور اس نے ارشاد فرمایا کہ کل آپ ہی کی امت، آپ ہی کے جماعت میں لوگ مسلمان جو آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھتے ہیں، وہ کلمہ گو لوگ آپ کے بیٹے کو کل مقتل میں، عرض کربلا میں بے رحمی سے شہید کر دیں گے. آپ کی بہن کے سامنے، آپ کے پورے اعلی اولاد کے سامنے یہ کہنا تھا کہ ام سلمہ گھٹنوں کے بل آ گئی اور انہوں نے زار و قطار رویا. اور تب اس وقت رسول اللہ نے ام سلمہ کو ایک کربلا کی مٹی دی. جی کربلا کی مٹی دی، یہ روایت ہے. مقتل کی مٹی دی. کہا کہ جبریل نے مجھے لا کر دیا ہے. جبریل تو آیا ہے، شہادت میرے حسین کا شہادت پیغام لے کر آیا ہے شہادت کی، اور ساتھ ساتھ اس نے مقتل کی مٹی بھی لا کر دی ہے. اور انہوں نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سونپا اور فرمایا کہ اے ام سلمہ، اس مٹی کو دیکھتے رہنا، تکتے رہنا. جس دن یہ مٹی، سنیں، جس دن یہ مٹی سے خون جاری ہو، لہو خون جاری ہو، اس وقت سمجھ لینا کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا، میرے بیٹے کو لوگوں نے شہید کر دیا. کیا گزرے گی ایک کہتے ہیں نا کہ آج میرے گھر میں بھی ایک مہینہ ہوا ہے، فی الحال 40 دن ہو گیا، میرے گھر میں ایک ننھی سی جو ہے رحمت آئی. وہ جب آئی کہ میرے ابو بہت خوش ہوئے. ایک دادا اور دادی کتنے خوش ہوتے ہیں اپنے بچوں کو، اپنے پوتوں کو دیکھ کر، یا اپنے نواسے کو. ایک نانا اور نانی کتنی خوش ہوتی ہیں دیکھ کر. اس نواسا، اس نانا اور اس نانی پر کیا گزری ہوگی کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ حسین میرا نواسا نہیں، حسین میرا بیٹا ہے، صرف نواسا نہیں ہے. تو سوچئے اس نانا اور اس نانی پر کیا گزری ہوگی کہ جب انہوں نے جیسے ہی گود میں آئے. ہم لوگ کہتے ہیں جب کسی بچے کو گود میں لیتے ہیں آپ اور ہم، تو ہم لوگ فرماتے ہیں کہ یہ تا حشر تک مولا اسے سلامت رکھے. کہتے ہیں نا، دعائیں دیتے ہیں سلامت رکھے. جس دن مولا حسین اس دنیا میں تشریف لائے، 3 شعبان کو مولا حسین اس دنیا میں تشریف لائے، تو کیا گزری ہوگی کہ جس دن میرے بیٹے اس دنیا میں آیا ہے، اسی دن اللہ جو ہے اسے اٹھانے کی بات کر رہے ہیں، اسے شہید ہونے والے ہیں. میرا بیٹا شہید ہونے والا ہے. اور عرض کربلا میں تاریخ گواہ ہے کہ میرے مولا حسین کو لوگوں نے جو اذیت دی ہے، ناحق جو قتل کیا ہے، علی اصغر تک کو کسی نے نہیں چھوڑا، کسی نے پانی تک نہیں دیا. میرے مولا حسین کو کسی نے نہیں دیا، پیاسا رکھا عرض کربلا میں. اور اس طرح سے شہید کیا کہ چاروں طرف سے تیر کی بوچھار. جی راویوں نے لکھا ہے 133 تیر میرے حسین پر کے جسم اتھر میں تھا. 133 تیر، اجرکم اللہ. 34 نیزوں کے گھاؤ، 36 بھالوں کے، یہاں تک کہ راویوں نے لکھا ہے کل جو مطلب کہ جتنی ان کی زخم تھی، 1995 زخم میرے مولا حسین کو مارا گیا. جب ہمارے پاؤں میں کانٹا چبھ جاتا ہے یا ہمیں ذرا سا کٹ جاتا ہے تو ہم بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، فلا ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں. لیکن مولا حسین کو لوگوں نے جس کو جو ملتا، راویوں نے لکھا ہے جس کو جو ملتا پتھروں سے مارتے. پتھریں اٹھا کر میرے مولا حسین کو زخمی کیا گیا سن 61 ہجری میں. میرے مولا حسین نماز کی حالت میں تھے، سجدے کی حالت میں تھے. کند لگی ہوئی تلوار سے وار کیا گیا اور ان کے سر کو ان کے تن سے جدا کر دیا گیا. یہ اس زمانے کے مسلمان تھے، کلمہ گو مسلمان تھے. آج ہم لوگ اسی بات کا تو ہمیں فخر ہے کہ ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور کلمے کو بھی ہم تعظیم کرتے ہیں. جو وارث کلمات ہیں ان کی بھی ہم تعظیم کرتے ہیں. اور ہم آج یہ بھی کہتے ہیں، میں ہمیشہ مجلس میں کہتی ہوں اور آج بھی
سبھی لوگوں کی دل کی بات ہے. ہر لوگ یہ بات کہتے ہیں, ہر کوئی یہ بات کہتا ہے کہ آج اگر مولا حسین اس دور میں ہوتے, یا آج اس وقت کا یزید آج اس دور میں ہوتا, تو ہم تمام کے تمام حسینی, محمدی حسینی اپنے اپنے گھروں سے نکل پڑتے یا نہیں نکل پڑتے اپنے حسین کے لیے. آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہی چیز کرتے ہیں. جہاد, کس طرح کا جہاد؟ یہ کرتے ہیں کہ آج ہم بتاتے ہیں کہ ہم مولا حسین کے ماننے والے ہیں, حسینی ہیں, یزیدی نہیں ہے, یزید کے ماننے والے نہیں ہیں, یا ان کے خاندان یا اس کے خاندان کو ماننے والے نہیں ہیں, جس پر تا حشر تک کی قیامت, تا حشر تا قیامت تک کی اس پہ لعنت اللہ نے مقرر کر دی ہے. بہرحال ایک بار آپ لوگ بلند آواز میں درود پاک پڑھ لیں, اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد وعجل. ایک بار بلند آواز میں درود پڑھیں, اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. آج میں شہادت میں جن کی شہادت میں پیش کرنے والی ہوں, جناب علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام. یہ مولا حسین کے 18 سال کے نوجوان بیٹے, 18 سال کے نوجوان بیٹے کا میں شہادت میں پڑھنے والی ہوں. ایک بار آپ لوگ بلند آواز میں درود پڑھیں, اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد وعجل. علی اکبر کے لیے میں ایک بات میں پیش کر دوں کہ جب رسول اللہ سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا سے پردہ کر گئے, تو میرے مولا حسین اپنے نانا جان سے بہت محبت کرتے ہیں, بہت نہایت بہت محبت کرتے ہیں. تو انہوں نے مطلب انہیں ہر دن انہیں یاد کرتے ہیں, ہر دن انہیں یاد کرتے ہیں کہ میرے نانا جان نہیں رہے. میں جب ان کے چہرے کی زیارت کر لیتا ہوں تو میرے قلب کو سکون ملتا ہے. یہ مولا حسین فرماتے ہیں. تو میرے مولا حسین نے کئی عرصے بعد میرے مولا حسین نے مصلی پہ بیٹھ کے دعا کرتے تھے بچپن کی عالم میں. اس کے بعد بھی وہ دعا کرتے تھے جوانی کی حالت میں, ہر وقت مصلی پر بیٹھ کر ایک ہی دعا مانگتے تھے کہ یا رب العزت, اے رب جہاں, اے ہمارے رب, اے میرے رب, تجھے اپنی ربوبیت کا واسطہ, جی تجھے اپنی ربوبیت کا واسطہ کہ مجھے اپنے نسل میں سے ایک ایسا بیٹا عنایت فرما جو میرے نانا جان کی صورت اور سیرت دونوں اختیار کرے, جس کی سیرت بھی میرے نانا جان جیسی ہو اور جو صورت میں بھی میرے نانا جان جیسا ہو. مجھے ایسا بیٹا عنایت کر, تاکہ میں اپنے نانا جان کو تو نہیں دیکھ سکتا کیونکہ اب وہ اس دنیا میں رہے نہیں, اب روز محشر ان سے ملاقات ہوگی, لیکن یہ حسین اپنے نانا جان کے لیے بڑا تڑپتا ہے کہ بس مجھے ایک ایسا بیٹا عنایت کر جو سیرت میں بھی میرے نانا جان جیسا اور صورت میں بھی میرے نانا جان جیسا. اور اللہ نے مولا حسین کی ان دعاؤں کو قبول کر لیا. اب میں ایک بات کہنے والی ہوں کہ ہماری دعا ہم جتنی بھی کر لیں, ہم عام انسان, گنہگار, خطاکار, سیاکار, ہم جتنی بھی دعا کر لیں ہماری دعا بہت کم ہی قبول ہوتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں, کیونکہ ہمارے آنکھوں میں تو ایسا پردہ ہے گناہوں کا کہ ہم کیا کریں. جتنی بھی عبادت کر لیں, گنہگار تو ہیں, کہیں نہ کہیں تو گناہ ہوتی ہی ہم سے, ہماری دعا اتنی قبول نہیں ہوتی. اس لیے میں کہتی ہوں کہ اگر آپ کو کچھ مانگنا ہے جو آپ کی قسمت میں نہیں ہے تو ایک بار مولا حسین سے فریاد کر کے دیکھیں, ان کو وسیلہ بنا کر دیکھیں, ان کو وسیلہ بنا کر دیکھیں. ہم تو بغیر وسیلے کے رہ نہیں سکتے, بالکل بھی نہیں رہ سکتے بغیر وسیلے کے. ہمیں تو وسیلے کی ضرورت پڑتی ہے. ہمیں رسول اللہ کی ضرورت ہے, مولا کائنات کی ضرورت ہے, امام حسن کی ضرورت ہے, امام حسین کی ضرورت ہے, سید النساء العالمین کی ضرورت ہے, تمام تر انبیاء اکرام کی ضرورت ہے نا, تمام تر اولیاء اکرام کی ضرورت ہے, تمام تر ائمہ اکراموں کی ضرورت ہے, جتنی بھی امام گزرے, اور یہاں تک کہ جتنے بھی ہمارے اولیاء اللہ ہے, جتنے بھی ہمارے پیر و مرشد, جتنے بھی ہم سب, ہمیں ان کی ضرورت ہے. کل روز محشر ہمیں ان کی ضرورت پڑے گی. تو میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کی قسمت میں کچھ نہیں ہے تو آپ ایک بار مولا حسین کو وسیلہ بنا کر دیکھیں. کیونکہ
یہ تاریخ گواہ ہے کہ مولا حسین اللہ سے کتنے قریب ہیں. آپ لوگ دیکھ لیں آپ لوگ عرض کربلا میں کہ میرے مولا حسین فرماتے کہ میں نے علی اصغر دے دیا, علی اکبر دے دیا, قاسم دے دیا, اور محمد دے دیا, اپنا بھائی عباس قمر بنی ہاشم میں نے اسے دے دیا, میں نے تمام شہدانیوں کی لوٹی ہوئی چادریں تیری راہ میں قربان کر دی یا میرے مولا. تو اب آپ سوچے کہ اللہ بھی جنہیں غیبی آواز دے کر پکارتا ہو, یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, کہ اے اطمینان پانے والی روح اب آپ آ جائیے, لوٹ جائیے. یہ سورہ فجر کی آیت ہے, سورہ عصر کی آیت ہے, جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے مولا حسین کے لیے کہ اے حسین واپس آ جا, بہت ہو گیا, بس ہو گیا, کیا تم مجھ سے راضی ہے؟ اور وہ کہتے ہیں کہ ہاں میں تجھ سے راضی ہوں. قرآن کی آیت ہے, آپ لوگ جا کے تحقیق کر سکتے ہیں. تو سوچئے وہ حسین اپنے اللہ سے کتنا نہ جڑے ہوئے, کتنا نہ قریب ہے. اس لیے تو وہ اقربا میں آتے ہیں, رسول اللہ کے اقربا میں, جن کے لیے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ مودۃ فی القربہ. رسول اللہ نے فرمایا تھا انہوں نے کہ میرے قرابت داروں سے مودت کرو. ہم لوگ کرتے ہیں, بے شک پنجتن پاک کو مانتے ہیں, اہل بیت کو مانتے ہیں. تو اس پنجتن پاک میں ایک حسین بھی ہے جی, سید الشہداء سلطان الکربلا, وہ بھی شامل ہے. اور میں یہ کہتی ہوں, آپ تمام حسینیوں سے یہ کہتی ہوں کہ میں یہ کہتی ہوں کہ جو کوئی بھی جی, ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ ہماری قسمت میں کچھ نہیں ہے, شاید اللہ نے لکھا ہی نہیں, شاید کچھ نہیں. ارے جس کا آقا مولا حسین ہو, جس کا مولا حسین ہو, جس کا آقا حسین ہو, اس کی قسمت بدلنے میں دیر نہیں لگتی. بہرحال میں جناب علی اکبر کے بارے میں ارشاد فرمانے والی ہوں کہ اللہ نے انہیں ایک ایسا بیٹا عنایت کیا جو بے شک ان کا لقب ہی پڑ گیا. مولا حسین نے ان کا لقب ارشاد فرما دیا کہ اے علی اکبر تو ہم شکل مصطفیٰ ہے, تو بے شک میرے نانا جان کے جیسا ہے, جیسا میرا نانا جان ویسا ہی تو, سیرت میں بھی صورت میں بھی. تو یہ تو تھا ہی. اب اس وقت جب وقت آیا علی اکبر کو الوداع کرنے کا, وقت آیا رخصت کرنے کا, تو سب لوگوں کو اجازت تھی. عرض کربلا میں باقاعدہ فہرست بن رہی تھی کہ ان کی شہادت ہونی ہے, ان کی شہادت ہونی ہے. علی اکبر آئے اور انہوں نے فرمایا کہ اے بابا جان, میں بھی کل, یعنی یہ شب عاشور کی بات ہو رہی ہے, یعنی کل 10 محرم ہونے والا ہے, تو کل میں بھی شہادت نوش فرمانے کو تیار ہوں. کہا کہ اے علی اکبر میں تجھے اجازت نہیں دے سکتا. ایک تو تیری عمر ہی کیا ہے, 18 سال, تو کڑیاں نوجوان ہے, تو میرا عصا ہے, تو میرا سہارا ہے. میں تجھے تیری شہادت میں نوش فرمانے کو اجازت دے دوں. یہ ممکن نہیں ہے ایک باپ کے لیے, ہے نا, ایک باپ کے لیے ممکن نہیں ہے. تو یہ کہنا تھا کہ علی اکبر زار و قطار رونے لگے, اور انہوں نے فرمایا کہ جب مولا حسین نے پوچھا کہ علی اکبر کیوں روتے ہو, کیا بات ہے؟ کہا بابا جان آپ فاطمہ کے بیٹے ہیں اور میں ام لیلہ کا بیٹا ہوں. میری ماں جو ہے ام لیلہ ہے. تو اگر کل روز محشر جب آپ کی اماں اور میری دادی جان جب یہ پوچھ لے کہ جب میرے بیٹے پر سخت مصیبت آیا تھا, یا میری ماں سے پوچھ لے کہ اے ام لیلہ جب میرے بیٹے پر جب مصیبت آن پڑی میرے لختے جگر حسین پر, تب تیرا بیٹا کہاں تھا, تب کیا جواب دوں گا میں. اور اس وقت میں ایک اور روایت پیش کر دوں کہ جناب علی اکبر کو اس بات کی بھی خبر نہیں تھی کہ ان کی اصل ماں, ان کی جنہوں نے انہیں جنا, ان کی اصل ماں ام لیلہ ہے. کیونکہ جناب زینب بنت الحسین جو سیدۃ النساء العالمین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اجمعین کی لخت جگر بیٹی ہے, مولا کائنات کی بیٹی ہے, رسول اللہ کی نواسی ہے. انہوں نے جب علی اکبر اس دنیا میں تشریف لائے تو
जनाब ज़ैनब ने कहा था ये तो बिल्कुल मेरे नाना जान जैसे हैं। मौला हुसैन ने फरमाया था ये बिल्कुल मेरे नाना जान जैसे हैं, ये बिल्कुल मेरे नाना जान जैसे हैं। तो कहा कि मौला हुसैन के पास वो आती हैं और कहती हैं, बच्चे को गोद में लिया अली अकबर को, और कहती हैं कि ए मेरे भैया मैं आज आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। कहा मांगो। और मौला हुसैन तो अपनी बहनों से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, बेइंतहा मोहब्बत। तो कहा कि ज़ैनब ऐसा कभी हुआ है कि तुमने कुछ मांगा और मैंने ना दिया? ये अपनी बहन के लिए फरमा रहे हैं। और अगर हम मौला हुसैन को वसीला रख कर अगर कुछ मांगे तो कैसे मुमकिन है कि मौला हुसैन हमें अता ना करे? ये हमारा अकीदा है कि वसीले को लेकर हम चलते हैं। बहरहाल जब उन्होंने कहा तो मौला हुसैन ने फरमाया कि बताओ क्या क्या चाहिए तुम्हें? कहा कि भैया मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्या मैं आपके लाल को, आपके अली अकबर को, क्या मैं उसे मैं रेज करूं, यानी मैं उसे पालूं? मैं उसे पालना चाहती हूँ, मैं एक माँ की तरह उसे पालना चाहती हूँ, ये कहना था। तो मौला हुसैन बहुत खुश हुए और कहा कि बेशक मेरी तरफ से तुम्हें इजाजत है, लेकिन इसकी माँ से एक बार पूछ लो। माँ की इजाजत देना बहुत जरूरी है। उम्मे लैला को जब मौला हुसैन ने आवाज दी, उम्मे लैला आई और हाथों को जोड़ी हुई, दस्ते अदब को जोड़ी हुई, सर को झुकाए हुई फरमाती हैं, वो भी कभी भी अपने शौहर यानी मौला हुसैन को कभी शौहर कहकर नहीं पुकारा। जिस तरह माँ खदीजा रसूल अल्लाह को अपना शौहर कहकर कभी नहीं उन्होंने पुकारा, हमेशा कहती थी ए मेरे आका या मेरे रसूल अल्लाह, इस तरह से कहती। और ठीक उसी तरह उम्मे लैला भी इरशाद फरमाती कि ए मेरे आका हुसैन आपने मुझे बुलाया, फरमाइए। कहा कि ज़ैनब तुमसे कुछ कहना चाहती है। जनाब ज़ैनब ने फरमाया कि कहा कि बताइए बीवी क्या बात है? तो कहा कि क्या मैं तुम्हारे अली अकबर को अपना बेटा बनाकर उसे पाल सकती हूँ? तो जनाब उम्मे लैला रोने लगी और उन्होंने रोते रोते इरशाद फरमाया कि ये मेरी बहुत बड़ी खुशनसीबी होगी कि फातिमा की बेटी, जी अली की बेटी, रसूल अल्लाह की नवासी के हाथ में मेरा बच्चा पले। ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशनसीबी की बात है और आपको इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं है बीबी, ये आप ही का बेटा है। यहाँ तक कि अली अकबर को इस बात की खबर भी ना थी कि वो मेरी माँ है। अर्ज़े करबला में यहाँ तक कि उन्हें भी माँ कहते हैं, शहरबानों को भी माँ कहते हैं, क्योंकि मौला हुसैन की और भी ज़ौजा थी। बहरहाल जब वो गई, बच्चे को लेकर बड़ा कर दिया अर्ज़े करबला में, इजाजत नहीं देते, अली अकबर को इजाजत नहीं होती, मौला हुसैन नहीं देते। फिर आके उन्होंने फरमाया कि सुन, मैं तुझे इजाजत दे सकता हूँ, लेकिन एक शर्त है। पहली, जिसने तुझे जना है उससे जाकर पूछ कर आ, उससे इजाजत लेकर आ कि अगर वो तुझे इजाजत देती है तो मैं तुझे इजाजत दे दूंगा। ये कहना था कि अली अकबर ने कहा हाँ बेशक मैं अपनी माँ ज़ैनब से जाकर जरूर पूछूंगा। मौला हुसैन ने अली अकबर का हाथ पकड़ लिया और कहा कि मैं तेरी असल माँ की बात कर रही हूँ, जो जिन्होंने तुझे जना है। तो कहा कि ज़ैनब मेरी अम्मा नहीं है? कहा बेशक वो तेरी माँ है, उसने तुझे 18 बरस तक पोस पाल कर बड़ा किया है, रिज़्क देकर तुझे बड़ा किया। लेकिन अपनी असल माँ से भी पूछना और अपनी उस माँ से भी पूछना जिन्होंने तुझे पाला है, अपनी दोनों माँओं से जाकर पूछो क्या वो इजाजत देती है तुझे कल मख्तल की सरजमीन में तुझे शहादत होने के लिए तुझे इजाजत देती है। अली अकबर गए। अली अकबर ने तो पहले बहुत रोया। अली अकबर गए खेमे में। अली अकबर ने पहले जनाब ज़ैनब से पूछा कि अम्मा ज़ैनब, आपसे एक बात करना चाहूंगा, आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। कहा बेशक मेरे अली अकबर, मेरे बेटे फरमाओ। कहा कि आज मेरे बाबा जान पर, आज आपके भैया पर बड़ी मुसीबत आई है। कल जब मैं दादी जान के सामने जब मैं खड़ा रहूं तो मैं क्या जवाब दूंगा कि उसके साथ कौन था और कौन नहीं था। कहा कि क्या मतलब?
کہا کہ میں آپ سے مرنے کی رضا مانگ رہا ہوں. کل روز محشر میں شہید ہونے کے لیے آپ سے اجازت مانگ رہا ہوں. کیا مجھے اجازت ہے؟ زینب نے فرمایا کہ یہ انداز تجھے کس نے بتایا؟ کہا کہ یہ انداز مجھے کسی نے نہیں بتایا، یہ انداز میں خود مانگ رہا ہوں. کہا میری طرف سے اجازت ہے، لیکن اپنی ماں سے جا کر پوچھ جس نے تجھے جنا ہے. وہ جب جیسے ہی جا کر کہتی ہیں کہ اے میری اماں، اے ام لیلا، میری اماں، آپ میری ماں ہیں، آپ میری اصل ماں ہیں. آج مجھے یہ پتا چل رہا ہے کہ آپ ہی میری اصل ماں ہیں. کہا یہ نہ کہو کہ تم مجھے ماں کہہ کر نہ پکارو، تم اسے ماں کہہ کر پکارو. سنیں ان کی عقیدت میں بتا رہی ہوں کہ ام لیلا نے ارشاد فرمایا کہ ان کی عقیدت جا کر تم سنو، اور میں سب لوگوں کو میں کہہ رہی ہوں آپ لوگ سنیں کہ ام لیلا فرماتی ہیں کہ مجھے تم ماں نہ کہو، ماں تمہاری وہ ہے جو سیدہ کی شہزادی ہے. شہزادی کون ہے؟ ان کی بیٹی ہے، تمہارے بابا کی بہن ہے. کہا کہ کیا آپ میری ماں نہیں ہے؟ کہا اے علی اکبر ایسا نہ کہو، بے شک آپ میری ماں ہیں، بے شک آپ نے مجھے جنا ہے، جی آپ ہی میری ماں ہیں. تو میں آپ سے اجازت لینے آ رہا ہوں. اجازت لینے سے پہلے وہ کچھ نہیں کہتی، اپنا ایک چھوٹا سا صندوق ہوتا ہے نا، وہ چھوٹا سا صندوق کھولتی. مصائب سنیں، راویوں نے کیا زبردست، کیا سخت مصائب لکھا ہے کہ جناب زینب ارشاد فرماتی جب وہ کمرے میں گئی، انہوں نے ایک منظر دیکھا. کیا منظر دیکھتی ہیں کہ ام لیلا ایک چھوٹا سا صندوق کھولتی ہیں جس میں سے 6 ماہ کے کپڑے نکالتی ہیں، 3 سال کے کپڑے نکالتی ہیں، 1 سال کے کپڑے نکالتی ہیں، 1 ماہ کے کپڑے نکالتی ہیں، اور نکال کر گلے سے لگا کر روتی ہیں اور کہتی ہے کہ اے علی اکبر دیکھ میں نے تیری ہر چیز میں نے سنبھال کر رکھی ہے، تیری تمام تک پوشاک میں نے سنبھال کے رکھی ہے. تو جب 1 دن کا بھی نہ تھا تب بھی میں نے تیرے لباس میں نے سنبھال کر دیکھی ہے. آج اس ماں کو کیا گزرے گی، اس ماں پر کیا گزرے گی کہ جب اسی کا بیٹا اس سے مرنے کی رضا مانگ رہا ہے، مرنے کی اجازت مانگ رہا ہے. اے علی اکبر دیکھ، میں نے تیرے کپڑے کو اپنے سینے سے جدا نہیں کیا، اپنے طرف سے میں نے تیرے کپڑے کو جدا نہیں کیا، تیرے لباس کو، ہر لباس کو میں نے تہہ کر کے رکھا ہے، حفاظت سے ایک صندوق میں بند ہونے سے رکھا ہے. تو سوچو جب تو مجھ سے بچھڑ کر، میرا نوجوان کڑیل جوان میرا علی اکبر، جب تو مجھ سے بچھڑ کر جب تو جائے گا تو ایک ماں پہ کیا گزرے گی. اجرکم اللہ. یہ ام لیلا فرماتی ہیں اور پھر کہتی ہیں کہ میں اپنی عقیدت کو درست رکھنا چاہتی ہوں، اس لیے میں آج کہہ رہی ہوں، تم ایک آقا زادی کے ہاتھ میں پلے ہو علی اکبر، میری کوئی حیثیت ہی نہیں، اس لیے میں یہ کہتی ہوں کہ میرے آقا زادی اور میرے آقا زادوں پر کے ساتھ تم کھڑے رہو، میرے آقا میرے مولا حسین کے ساتھ تم کھڑے رہو، اور کل میرے آقا مولا حسین کے ساتھ تم عرض کربلا مقتل میں رہو، اور تم یہی شہادت نوش فرماؤ. یہ میرے لیے، سنیں، یہ میرے لیے ایک ماں کے لیے بہت فخر کی بات ہے. یہ ام لیلا نے ارشاد فرمایا. بہرحال جب آخری الوداع کہنا تھا علی اکبر کو، آخری الوداع، میان میں تلوار کھوسے جب کھڑے تھے، میان میں ڈالے کھڑے تھے، خیمے میں جا کر انہوں نے وہ پردے میں جاتے تو تمام کے تمام بنی ہاشم کے ننھے شہزادے ہاتھ پکڑ لیتے اور کہتے بھیا آپ نہ جائیے، بھیا آپ ہمارے نانا جان، سنیں، آپ ہمارے جد امجد، ہمارے نانا جان کی شکل ہے، آپ نہ جائیے، ہمیں بہت تکلیف ہوگی، اور ہم کسے اپنا بھیا کہہ کر پکاریں گے، کسے اپنا بھیا کہیں گے. تمام سارے بچے گھیر لیتے، وہاں سے شیطانیاں گھیر لیتی. کبھی زینب ان کا ہاتھ پکڑتی اور کہتی کہ اے علی اکبر، اتنا بڑا میں نے تجھ پر احسان کیا، آج تو مجھ سے میرا ہی احسان چھیننا چاہتا ہے. یہ تمام کوہرام بپا ہو گیا. علی اکبر گئے، 3 دن کے پیاسے
मलूनों ने पानी बंद किया। हम शक्ल मुस्तफ़ा यानी रसूल अल्लाह के चेहरा वाले जो नवासे थे जी, उन पर उन्होंने पानी नहीं दिया, उन्हें भी नहीं दिया। अली अकबर इस तरह से जंगजू किए, इस तरह से कि तारीख ने लिखा है कि लोगों को अली याद आ गए। कोई कहता कि अरे ये तो अली जैसा जंग कर रहा है, अली जैसा जंग कर रहा है, और चेहरा में बिल्कुल रसूल अल्लाह जैसा। कई लोग तो देखकर घबरा गए कि आज मैदान में आज कोई नौजवान खड़ा है जो रसूल अल्लाह की सूरत इख्तियार कर रखा है, और वो शायद क्या रसूल अल्लाह है। इस तरह से लोग कहते, वो बदबख्त लोग कहते। और अली अकबर ने इरशाद फरमाया कि ए मलूनो, उन्होंने तमाम खुतबा दिया, उन्होंने बहुत मतलब इतना तुलानी उन्होंने खुतबा दिया। बहरहाल मेरे पास वक्त नहीं है जो मैं आप लोग खुतबा में सुना पाऊँ। मैं अली अकबर की शहादत आज बयान करना चाहूंगी। तो अली अकबर इस तरह से जंग की है कि कई लोगों को, कई मलूनों को, कई यजीदियों को फिरनार किया उन्होंने, कई यजीदियों को, हजारों हजार यजीदियों को। और जब खेमे में, थोड़ी देर खेमे में रुक कर वापस आए, घोड़े से हम रकाब होकर उतरे और अपने बाबा जान से इरशाद फरमाया। मौला हुसैन ने इरशाद फरमाया कि ए अली अकबर, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? कहा कि बाबा जान, मैं 3 दिन का प्यासा हूं, मेरी जबान खुश हो चुकी है बाबा जान, क्या थोड़ा सा पानी मिल सकता है? मौला हुसैन ने दाईं तरफ देखा, मौला हुसैन ने बाईं तरफ देखा और फरमाया कि पानी ने, यजीदियों ने तो नहरे फरात पर पहरा जमा रखा है, पानी लाने की इजाजत तक नहीं है। पानी पर पहरा, अजीब बात है, पानी पर पहरा लगाया मलूनों ने। और ये कैसी अजीब और गरीब बात है कि मौला हुसैन भी 3 दिन के प्यासे, और वो फरमाते हैं कि ए अली अकबर, तुझे इस तरह प्यासा देखकर मुझे अपनी प्यास याद आ गई कि मुझे ये वक्त, ये इस ऐसा वाकया याद आ गया, ऐसा मंजर याद आ गया कि जब मुझ हुसैन को तेज शिद्दत की प्यास लगती, कहीं पानी ना रहता, तो मेरे रसूल अल्लाह अपनी ज़बान अक़दस निकाल देते और मैं उनको चूसा करता। और उस वक्त तक मैं ज़बान अक़दस को मैं चूसता जब तक कि मेरी प्यास ना बुझ जाती। आज मैं वही हुसैन नवासे रसूल यब्न फातिमा यब्न रसूल अल्लाह तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, अपने ज़बान को निकाल रहा हूँ। ए अली अकबर, तू भी मेरे ज़बान को चूस ले, तेरी भी प्यास बुझ जाएगी। ये कहना था कि मौला हुसैन ने अपनी ज़बान अक़दस को निकाला। अली अकबर रो पड़े, पुश्त की तरफ पुश्त होकर, मौला हुसैन से पुश्त होकर रोने लगे। कहा क्या बात है अली अकबर? उनके कांधे पर हाथ दिया, कहा कि या बाबा, मेरा ज़बान सुने, मेरा ज़बान तो आपसे भी ज्यादा खुश्क हो चुका है, मेरा ज़बान तो आपसे भी ज्यादा कांटा दे रहा है। इस तरह से मैं नहीं कर सकता, मैं बगैर प्यासा ही मैं जंग करूंगा। अब जिस तरह अली अकबर आगे बढ़े, बढ़ना ही था, आगे बढ़ रहे थे, उस वक्त वहां पर जितने भी मलून थे, अमरसाद या शिमर जोशन और भी कई ऐसे मलून वहां पर थे, कई ऐसे यजीदी मलून वहां पर थे। उन लोगों ने एक दूसरे से कानाफूसी करना शुरू कर दिया और कहा कि ये अली जैसा जंग करता है, समझ लो ये उस दौर का अली जो अकेला किसी को हराना नामुमकिन था, आज इस दौर का ये अली है और इसे अकेला हराया नहीं जा सकता। इसलिए तमाम तर जितने भी लोग हो, चारों तरफ से वार करना शुरू कर दो। चारों तरफ से लोगों ने वार करना शुरू कर दिया और बीच में मौला हुसैन के लख्ते जिगर करियल जवान अली अकबर हम शक्ल मुस्तफ़ा को लोगों ने घेर दिया। इस तरह से घेरा कि चारों तरफ से तीर की बौछार। फिर भी मेरे अली अकबर नहीं रुके, आगे बढ़ते गए। किसी मलून ने पीछे से पुश्त की तरफ से ऐसा नेज़ा मारा, ऐसा भाला मारा कि अली अकबर के सीने पे पीछे से लगा और सामने से निकल गया। कलेजा उनका कलेजे में जाकर उनका लगा। उन्होंने तेज आवाज में अपने बाबा जान को पुकारा कि ऐ मेरे बाबा, या हुसैन अलअदरिकनी, ऐ मेरे बाबा जान मेरी मदद को आइए, सीने में बड़ा दर्द है, मेरी मदद को आइए। ये कहना था कि मौला हुसैन मख्तल की मैदान में गए। किस तरह से गए?
تاریخ نے لکھا ہے, میں بہت سخت مسائل پڑھ رہی ہوں, اجرکم اللہ ضرور کہیے گا, کہ اس طرح سے وہ میدان میں گئے, کبھی اٹھتے کبھی گرتے, میرے حسین کبھی اٹھتے کبھی گرتے, اور اس طرح سے وہ گئے, ٹھیک سے اٹھ نہ سکے, اسی طرح سے وہ آگے بڑھتے رہے. اور مولا حسین نے تیز آواز میں فرمایا آئینہ علی اکبر, کہ اے علی اکبر تم مجھے نظر نہیں آ رہے, میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے, تم علی اکبر نظر نہیں آتے, کہاں ہو میرے بیٹے, کہاں ہو میرے لال, ایک بار اپنے بابا جان کو پکارو. انہوں نے تیز آواز میں پکارا, سلام علیکہ یا ابا عبداللہ, میرا آخری سلام قبول کیجئے میرے بابا جان. یہ کہنا تھا کہ جیسے بھی کیسے کر کے میرے مولا حسین, میرے آقا حسین آگے بڑھے اور علی اکبر کے لاشے پر گئے, اور جیسے ہی جا کر دیکھا تو ایک بڑا سا وزنی بھالا میرے علی اکبر کے سینے پر لگی ہے, اور علی اکبر سینے پر ہاتھ رکھے اور فرماتے اے بابا جان بڑا سخت وقت ہے, بہت سینہ میرا بہت درد ہو رہا ہے, میرے سینے میں بڑی تکلیف ہے, اے بابا جان میں آپ کو ایک زحمت دیتا ہوں کہ میرے سینے سے یہ لگا ہوا برچی, یہ لگا ہوا نیزہ نکال دے. یہ جن ملولوں نے مجھ پر یہ جو اس طریقے سے وار کیا ہے کہ میرا کلیجہ دکھ رہا ہے. علی اکبر یہ فرماتے, مولا حسین نے دائیں ہاتھ کو زمین پر رکھا, بائیں ہاتھ کو کبھی دائیں ہاتھ کو زمین پر رکھتے, گرم ریتیلی زمین پر رکھتے, تو کبھی بھالا کو رکھتے اور کھینچنے کی کوشش کرتے, جس طرح سے میرے مولا حسین چاہے کہ بھالا جس طرح سے بھی نکل جائے, نکل نہ سکا, لیکن میرے علی اکبر کا کلیجہ ضرور باہر آ گیا. اس طرح سے ملولوں نے ہم شکل مصطفیٰ یعنی رسول اللہ کے پیکر, رسول اللہ کے چہرے انور, چہرے اقدس, جن کی مولا حسین زیارت کرتے, ہر روز دیکھتے, ہر روز صبح کا آغاز کرتے علی اکبر سے, اور رات کی تاریخی جب وہ سونے جاتے, عبادت کرنے جاتے, تو علی اکبر کے چہرے کو دیکھ کر پتہ نہیں کب کتنی دفعہ میرے مولا حسین علی اکبر کی زیارت کرتے, یا یوں کہوں کہ اپنے نانا جان کے چہرے کی زیارت کرتے. اور ملولوں نے اس حد تک اتنی ملونیت بڑھ گئی کہ میرے علی اکبر کو اس طرح سے شہادت نوش فرمایا. اور مولا حسین نے ایک بار بلند آواز میں درود پڑھے, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعجل. جیسے ہی میرے مولا حسین, میرے آقا حسین زور سے آواز لگائے, علی اکبر کو اٹھانے کی کوشش کرتے, علی اکبر اٹھ نہ سکا. جو ذوالفقاری حیدری, میں بات کر رہی ہوں اب مولا علی کی تلوار کی, کہ اتنا وزنی کہ کوئی اٹھا نہ سکا, شیر خدا نے اٹھایا. شیر خدا نے تمام تر 80 سے زیادہ جنگیں جیتی ہیں, وہی تلوار میرے مولا حسین اٹھا سکتے ہیں. پورا عرض کربلا, عرض نینوا میں وہ یوں اس طرح سے وار کرتے ہیں کہ تمام 10,000 یزیدی فرنار ہو جاتے. وہی مولا حسین اتنی وزنی تلوار ذوالفقار حیدری, 2 منہ والا ذوالفقار حیدری کو جب مولا حسین اٹھا سکتے ہیں, تو سوچئے علی اکبر کا لاشا کیا تھا, کچھ نہیں تھا. میرے مولا حسین نے فرمایا کہ میں اپنے ایک مشکل وقت, اس وقت آتی ہے ایک باپ پر, کہ ایک بوڑھے باپ پر, 55 برس کے بوڑھے باپ پر, جب اس کے کاندھے پر ایک نوجوان کا جنازہ ہو, ایک نوجوان کا لاشا ہو. یہ میرے مولا حسین فرماتے ہیں بنی ہاشم کے تمام تر بیٹے, اپنے بھائی کو لے کر جاؤ, مجھ سے اب میرا علی اکبر کا لاشا نہیں اٹھتا. مجھ بوڑھے باپ سے اب نوجوان بیٹے کا لاشا نہیں اٹھتا. تمام تر بنی ہاشم کے شہزادے لے کر آئے. سکینہ بہت روتی, تمام شہدانیاں روتی, جناب زینب بہت روتی. جناب زینب فرماتی کہ آج تو نے میری کفالت, جو میں نے تیرا 18 برس جو میں نے کفالت کی, آج تو نے اس کفالت کا صلہ دے دیا. آج میں تجھ سے راضی ہو گئی, آج زینب راضی ہو گئی. تو آج میرے بھیا کے لیے, دین کے لیے, اللہ کے راہ جد کے لیے تو نے قربان دی, تو قربان ہو گیا. اے علی اصغر میں تجھ پہ قربان, یہ کہتی. اور ام لیلہ دیکھ کر فرماتی کہ اے علی اکبر,
جس طرح سے میں نے اپنے صندوق میں تیرے ننھے ننھے لباس کو اپنے ہاتھوں سے تہہ کر جب میں سجا کر اپنے سینے پر رکھتی ہوں تو مجھے معلوم ہوتا ہے کہ میرا علی اکبر آج بھی زندہ ہے. ام لیلہ یہ بعد میں بھی فرماتی کہ میرا علی اکبر مرا نہیں ہے, میرا علی اکبر میرے پاس ہے, اور فرماتی کہ آج تم مجھ سے جدا ہو گیا. روایت ہے, سخت روایت, کہہ رہی آج تم مجھ سے جدا ہو گیا ہے علی اکبر, 18 سال کا نوجوان, تو آج مجھ سے جدا ہو گیا, اپنی اماں سے جدا ہو گیا, لیکن تیرا لباس, تیرا لبادہ مجھ سے آج بھی لپٹا ہے, آج بھی لپٹا ہے. یہ جناب علی اکبر کی شہادت تھی جو میں نے پڑھ دیا. کافی وقت, اب مغرب کا وقت ہو چلا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک ارحم بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ شیخ عبد القادر سید اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.